بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، جنہوں نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ کچھ اقوام نے ان کی پیروی کی اور کچھ اقوام نے ان کی تعلیمات کو جھٹلایا اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے دردناک عذاب کا شکار ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے انبیاء اور رسل کے متعلق معلومات اور ایسے واقعات لے کر آئے ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی جانب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، فرعون کا مسلسل انکار کرنا اور بالآخر سمندر میں غرق ہو جانا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کو مصر میں رہتے ہوئے کافی مدت گزر چکی تھی۔ اس زمانے میں مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام 16ویں فرعون کے زمانے میں مصر تشریف لائے، اور جس زمانے کا ذکر ہم کرنے والے ہیں وہ 19واں فرعون تھا۔ اس کا نام منفتح بن رمیسس دوم تھا۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا تیری حکومت کے زوال کا باعث ہوگا۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عمران کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ماں باپ کو سخت پریشانی تھی اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو اس بچے کی خیر نہیں ہے۔ کچھ مدت تک تو ماں باپ نے اس خبر کو چھپایا، لیکن مارے پریشانی کے ان کا حال برا ہو رہا تھا۔ آخر خداوند کریم نے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس معصوم بچے کو صندوق میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور اپنی بڑی لڑکی کو بھیجا کہ وہ صندوق کے ساتھ ساتھ کنارے پر جائے اور دیکھے کہ خدا کس طرح اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب یہ صندوق تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا تو فرعون کے گھرانے کی عورتوں میں سے ایک نے اس کو دیکھ کر باہر نکلوا لیا، اور جب اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو خوش ہوئیں اور اس بچے کو محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی فرعون کی خادماؤں میں شامل ہو گئیں۔ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ جب اس کی بیوی آسیہ نے ایک حسین و جمیل بچے کو دیکھا تو بہت خوش ہوئیں۔ اتنے میں فرعون بھی آ گیا اور اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ فرعون کی بیوی نے منت سے کہا کہ اس معصوم کو قتل نہ کرو، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر یہی بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بن جائے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور اگر حقیقت میں یہی وہ بچہ ہے جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہم اس کی ایسی تربیت کریں گے کہ ہمارے لیے نقصان بننے کی بجائے مفید ہی ثابت ہو۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے سے باز رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل کر جوان ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور طاقتور تھے۔ ایک بار بازار سے گزر رہے تھے کہ دو شخص آپس میں لڑتے پائے گئے۔ ایک نے ان سے مدد طلب کی۔ جب آپ نے دوسرے کو لڑنے سے روکا تو وہ نہ رکا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تماچا دے مارا، جو کہ اس قدر زوردار تھا کہ اس شخص کی موت ہو گئی۔ آپ کو بے حد رنج ہوا کیونکہ آپ کا مقصد یہ نہ تھا۔ دوسرے روز وہی شخص کسی اور سے لڑ رہا تھا۔ جب آپ انہیں سمجھانے کو آگے بڑھے تو انہوں نے سمجھا کہ وہ آپ ان کو مارنے آئے ہیں۔ وہ شخص چلانے لگا کہ موسیٰ مجھے بھی کل والے شخص کی طرح قتل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ بات مشہور ہو گئی اور فرعون نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، مگر ایک بھلے مانس نے آپ کو خبر دی تو آپ وہاں سے بے سر و سامان نکل کھڑے ہوئے۔ آگے جا کر مدائن کی ایک بستی میں آپ نے دو لڑکیوں کی مدد کی جو اپنی بکریوں کا ریوڑ چرانے اور انہیں پانی پلانے کنویں کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان لڑکیوں کے والد نے آپ کو ملازم رکھ لیا۔ وہ آپ کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا اور اپنی ایک بیٹی کو آپ کے عقد میں دے دیا۔ اس عرصے میں آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور حکم دیا کہ آپ فرعون کو دعوت حق پہنچائیں۔ اللہ نے آپ کو دو معجزات عطا کیے، ایک آپ کا عصا جو کہ زمین پر پھینکنے سے ایک اژدہا بن جاتا تھا، دوسرا آپ کا ہاتھ جو بغل میں مس کر کے باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ فرعون نے حسب توقع آپ کی دعوت کا کھلے عام انکار کیا اور معجزات کو جادو قرار دیا اور کسی بڑے جادوگران سے مقابلہ بھی کروایا، مگر جادوگر جان گئے کہ یہ کرشمہ ہے، جادو نہیں، تو وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے آپ اور آپ کے پیروکاروں کی نفرت میں سلگ رہا تھا۔ اس کا خدائی کا دعویٰ کھٹائی میں پڑنے لگا تھا۔ فرعون اور اس کے درباریوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے مشورے ہونے لگے۔ ان میں ایک مرد مومن بھی تھا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا۔
اس نے کہا تم ایک ایسے شخص کو مارنا چاہتے ہو جو سچی بات کہتا ہے اور تمہارے پاس اپنی سچائی میں بہترین نشانیاں لایا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو تم کو اس سے کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، اور اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کے وعدوں سے ڈرو جو وہ خدا کی جانب سے سناتا ہے۔ لیکن فرعون اور اس کے سرداروں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس سے نمٹ لینا چاہیے۔ آخر جب مصریوں کی سرکشی اور نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے فرعون کو مطلع کر دیا کہ تم پر عذاب الہی نازل ہونے والا ہے۔ اب یہ صورت ہوئی کہ جب عذاب کی صورت پیدا ہوتی تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر یہ عذاب ٹل جائے تو ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر عذاب ٹل جاتا۔ اس طرح کئی بار ہوا، لیکن جب عذاب رفع ہو جاتا تو یہ لوگ پھر منکر ہو جاتے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی سرزمین پر لے جاؤ، چنانچہ آپ رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ ادھر فرعون کو بھی اطلاع مل گئی۔ اس نے ایک زبردست فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا۔ وہ پانی کے کنارے پر پہنچے تھے کہ مصری فوجیں آ گئیں، جنہیں دیکھ کر بنی اسرائیل بہت گھبرائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی پانی پر مارو۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحیرہ کلزم کے پانی پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے راستہ بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے آرام سے بحیرہ کلزم سے پار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ تم بھی اس راستے سے بحیرہ کلزم کو پار کر جاؤ۔ لیکن جب فرعون اور اس کی ساری فوج درمیان میں آ گئیں تو اللہ کے حکم سے پانی پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اپنی فوج سمیت غرق ہو گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے پکارا کہ میں موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن یہ بعد از وقت تھا، اور مصری ایسے کئی وعدے پہلے کر چکے تھے۔ فرعون کی پکار پر اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن ہم تیرے جسم کو ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے آنے والے ہیں نجات دیں گے کہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ چنانچہ ہزاروں سال کے بعد اس کی لاش دستیاب ہوئی ہے اور اب مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے۔